پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجیے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالی جہاں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا میرے بس میں تو نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بہ حرف بتا دی۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس اس کا؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جہاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنی اعلی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو
परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वजीर से 100 अशरफियाँ मांगी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कुंदा है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वजीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दनाई पर अश अश कर उठे। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने किसान को वजीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब ने बादशाह के इस फैसले को सराहा। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे।